جو ہی وقت نکل جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو علت تو موجود ہے، پھر کیوں نہیں ٹوٹا وضو؟ ہم کہتے ہیں عذر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ یہ اعتراض ہم پر ہوا، ہمارے علت مؤثرہ خروج نجاست پر ہوا، مناقضے کے لے کر ہم پر دم سائل کو لے کر ہم پر اعتراض کیا گیا. وہ خون جو بہنے والا ہے، معترض نے ایسی مثال پیش کی دم سائل کو. اس کا جواب بھی ہم دو طریقوں سے دیتے ہیں. اس اعتراض کو دو طریقوں سے دور کیا جاتا ہے. ایک ہے بالحکم، حکم کے ذریعے سے، اور دوسرا ہے بالغرض، علت کی غرض کی وجہ سے. حکم کی صورت میں ہم اس اعتراض کو اس طرح دور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں علت پائی جا رہی ہے، خروج نجاست ہے، معنی بھی موجود ہے، حکم بھی پایا جا رہا ہے. جس آدمی کا مسلسل خون نکل رہا ہے، بہہ رہا ہے، اس کا اگر باوضو تھا وضو ٹوٹ گیا، اس پر نماز کے لیے نیا وضو واجب ہو گیا. لیکن وضو کرے گا پھر ٹوٹے گا، وضو کرے گا پھر ٹوٹے گا، وضو کرے گا پھر ٹوٹے گا، تو حرج لازم آئے گا. اس لیے یہ معذور ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ معذور ہو گیا. تو اس کے حق میں حکم پایا جا رہا ہے، لیکن وہ حکم مؤخر ہو گیا. حکم کیا ہو گیا؟ معذور ہونے کی وجہ سے اس کا حکم پایا جا رہا ہے نقض وضو کا، اور اثر نو نئے وضو کا حکم اس پر، نیا وضو کرنا اس پر واجب ہے. لیکن یہ نئے وضو کا واجب ہونا اور سابقہ وضو کے ٹوٹ جانا، یہ معذور ہونے کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے یہ مؤخر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مؤخر ہو گیا. دوسرے نماز کے وقت کے آنے تک، یا اس نماز کے وقت کے نکلنے تک مؤخر ہو گیا. لہذا ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے علت پائی جا رہی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن چونکہ یہ بندہ معذور ہو گیا، اس لیے یہ وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد اگر خون نکل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جب تک کہ کوئی اور ناقض وضو شے نہ پائے جائے، کوئی اور ناقض وضو علت نہ پائی جائے، اس وقت تک اس کا وضو برقرار ہے. نقض وضو کا حکم مؤخر ہو جائے گا. علت کے پائے جانا، علت موجود ہے لیکن حکم کیا ہو گیا؟ مؤخر. حکم مؤخر ہے وقت کے خروج تک. اس لیے دلیل ہم یہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ جو ہی اگر وقت نکل جائے، جو ہی وقت نکل جائے اور کوئی اور حدث، قابل حدث شے نہ پائی جائے، تو اسی خون کی وجہ سے یہ وضو ٹوٹ جائے گا. اسی خون کی وجہ سے یہ وضو ٹوٹ جائے گا. تو علت تو پہلے پائی جا رہی تھی لیکن حکم مؤخر تھا. تو ہم اس اعتراض کو معترض کے نقض، معترض نے جو نقض وارد کیا، اعتراض وارد کیا مناقضے کے ساتھ، اور جس مثال کو پیش کیا نقض میں دم سائل کو، ہم نے اس کو دور کیا حکم کے ذریعے سے، اور ہم نے کہا حکم پایا جا رہا ہے لیکن معذور ہونے کی وجہ سے اس کا حکم مؤخر ہو گیا. اس لیے جب تک وقت باقی ہو، یہ خروج نجاست یہ حدث نہیں، یہ حدث نہیں، بلکہ اس کا حدث ہونا مؤخر ہو گیا. دوسرا طریقہ جس سے ہم معترض کے اس مناقضے کو دور کر سکتے ہیں وہ ہے غرض. اور وہ غرض یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں علت پائی جا رہی ہے اور حکم نہیں ہے، خروج نجاست ہے، وہاں معنی بھی موجود ہے کہ موضع خروج نجاست کا دھونا واجب ہے، علت بمعنی کے موجود ہے، لیکن حکم نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں اگر حکم نہ ہو، کوئی بات نہیں اگر حکم نہ ہو، کیونکہ ہم نے یہاں جو علت خروج نجاست کو علت بنایا ہے، ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس سے حکم کو ثابت کر لیں، بلکہ اس علت کے لانے سے ہماری غرض اور مقصد مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان تسویہ کرنا ہے، برابری کرنی ہے، اور وہ برابری حاصل ہے. دیکھو ہم نے خروج نجاست من غیر سبیلین کو قیاس کیا خروج نجاست من سبیلین پر. ہم کہتے ہیں جب خروج نجاست من سبیلین ناقض ہے اور وہ خروج علت ہے، تو ہم کہتے ہیں خروج نجاست من غیر سبیلین یہ بھی علت بنے گا، یہ بھی نقض وضو کے لیے سبب بنے گا. تو ہم غیر سبیلین کو قیاس کرتے ہیں سبیلین پر. اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے کہ پیشاب کے نکلنا یہ ناقض ہے، ایسا ہی خون کا نکلنا، پیپ کا نکلنا، غیر سبیلین سے خروج نجاست کا ہونا
یہ بھی ناقض ہوگا۔ تو ہم نے خروج نجاست کو جو علت بنایا ہے نا، اس لیے نہیں بنایا کہ اس مثال میں یہاں حکم موجود نہیں ہے، حکم کے لیے ہم نے نہیں بنایا اس خروج نجاست کو علت۔ خروج نجاست کو ہم نے حکم کے لیے علت نہیں بنایا، بلکہ اس غرض کے لیے بنایا ہے تاکہ یہ غیر السبیلین کی نجاست اور سبیلین والی نجاست دونوں برابر ہو جائے۔ اس لیے ہمارے نزدیک خون کا نکلنا اور پیشاب کا نکلنا دونوں برابر ہے، دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ جیسے پیشاب کا نکلنا ناقض، ایسے خون کا نکلنا بھی ناقض۔ جیسے کسی کا مسلسل پیشاب نکل رہا ہو، سلس البول، یا مسلسل کسی کی ہوا خارج ہو رہی ہو، انفلات ریح، خروج سبیلین ہے نا، خروج نجاست من سبیلین ہے۔ تو جیسے وہاں تسلسل اگر ہو تو ایسا ہی اگر نکسیر ہے، ایسا ہی اگر کوئی خروج دم ہے یا کوئی اور خروج نجاست، پیپ وغیرہ ہے، پانی وغیرہ ہے، اور وہ بدن سے خارج ہے مسلسل، تو جیسے وہاں معذور ہے، خروج سلس البول ہے، اور نماز کا وقت میں وہ ٹھہر نہیں سکتا، نماز کا وقت اس پر گزر نہیں سکتا، اتنا وقت نہیں گزر سکتا کہ جس میں وہ تندرست رہے اور وہ وقتی فریضے اس میں ادا کر سکے، اگر شرعاً وہ اس میں معذور ہے تو دیکھو خروج ریح پائی جا رہی ہے، سلس البول، پیشاب کی قطرے نکلنا پایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا وضو برقرار ہے۔ تو جیسے وہاں پر ہے ایسا ہی یہاں خون کی صورت میں بھی ہے، خون مسلسل خارج ہو رہا ہے، پیپ مسلسل نکل رہا ہے، نجس پانی بدن سے مسلسل خارج ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کا حکم مؤخر ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہاں حکم ہے ہی نہیں، ہمارے مقصد یہاں علت سے، خروج نجاست سے اس دم اور اس بول کے درمیان تسویہ کرنا ہے، برابری کرنی ہے، اور وہ غرض ہمارا حاصل ہے، چاہے حکم ہو یا نہ ہو، چاہے حکم ہو یا نہ ہو، آپ حکم کو مؤخر مانو یا نہ مانو، ہمارا مقصد اس سے بول میں اور دم میں برابری کرنی ہے کہ یہ دم خون یہ بول کے مساوی ہے، برابر ہے۔ جیسے دم، جیسے پیشاب کی صورت وہ نجس ہے، خروج نجاست ہو گئی ناقض وضو، ایسا ہی دم بھی خروج نجاست ہے ناقض وضو۔ جیسے وہاں تسلسل، مسلسل سلس البول کی صورت میں بندہ معذور ہو کر حکم مؤخر ہو جاتا ہے، وقت کے نکلنے تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے، ایسا ہی یہاں پر بھی اگر خون مسلسل ہو یا پیپ وغیرہ مسلسل ہو تو اس صورت میں یہاں پر بھی حکم مؤخر ہو جائے گا، اور یہ معذور ہوگا، جیسے وہ معذور یہ بھی معذور ہوگا وقت کے نکلنے تک۔ تو اگر یہاں حکم نہیں پایا جا رہا دم سائل میں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج، اس لیے کہ ہمارا مقصود حکم کا، اس علت سے حکم ثابت کرنا ہمارا مقصود نہیں، بلکہ مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان مساوات ہمارا غرض ہے، اور وہ ہماری اس علت سے حاصل ہے، وہ ہماری اس علت سے حاصل ہے۔ 4 طریقے ہو گئے مناقضے کے نقض کو دور کرنے کی۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 4 طریقے ہو گئے، پتہ نہیں ہو گئے نہیں ہوئے، دیکھو کتاب میں اگر ہو گئے۔ ثم ان فساد الوضع لا يتجه، پھر فساد وضع والا اعتراض یہ متوجہ نہیں ہوتا، وارد نہیں ہو سکتا، علی العلت المؤثرۃ اصلا، علت مؤثرہ کی طرف متوجہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ واما المناقضۃ، رہا مناقضے سے اعتراض وارد کرنا، فانها تتجه علیہ صورتاً، یہ علت مؤثرہ پر متوجہ ہو جاتی ہے صورتاً، وان لم تتجه علیہ حقیقتاً، علیہا حقیقتاً، اگرچہ یہ اس پر حقیقتاً متوجہ نہیں ہو سکتی۔ وَأَمَّا الْمُنَاقَضَةُ فَإِنَّهَا تَتَّجِهُ عَلَيْهِ، علیہا ہے مناقضہ، وَأَمَّا الْمُنَاقَضَةُ فَإِنَّهَا تَتَّجِهُ عَلَيْهِ صُورَةً وَإِن لَمْ تَتَّجِهْ عَلَيْهَا حَقِيقَةً۔ علیہا بشرا میں بھی علیہ،
دیکھ لو علیہا ہونا چاہیے، اے علی العلت المؤثرۃ. وعلی کل حال وإلیہ اشار بقولہ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول سے. لیکنہ اذا تصور مناقضۃ، لیکن جب مناقضہ کا تصور کیا جائے علت مؤثرہ پر یجب دفعها بطرق اربعۃ، تو اس کا دور کرنا ضروری ہے 4 طریقوں سے. وہی الدفع بالوصف، اور وہ پہلا طریقہ ہے وصف سے دور کرنا. ثم بالمعنی، پھر ایسے معنی کے ذریعے سے الثابت بالوصف، جو معنی وصف سے ثابت ہے. ثم بالحکم، پھر حکم سے. ثم بالغرض، پھر غرض سے. علی ما یاتی، جیسے کہ آ رہی ہے، یہ آنے والا ہے. ولیس معناہ، شارح کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے انہ یجب دفع کل نقض، ہر نقض اور ہر اعتراض کا دور کرنا ضروری ہے. بطرق اربعۃ، 4 طریقوں سے. یہ ضروری نہیں، واجب نہیں. بل یجب دفع بعض النقوض، بلکہ بعض نقض، بعض اعتراض کو دور کرنا ضروری ہے. ببعض الطرق، بعض طریقوں سے. وبعض النقوض، وبعضها، اور بعض نقوض ببعض آخر منها، ان میں سے بعض دوسرے طریقوں سے. والمجموع یبلغ 4، مجموعہ یہ 4 تک پہنچ جاتا ہے. فالتعلیل بالعلت المؤثرۃ، تو علت مؤثرہ کے ساتھ تعلیل کرنا. وایراد النقض الصوری علیہا، اور اس پر صورتاً نقض کا لانا. ودفعہ، اور اس کا دور کرنا. کما تقول الشافعیہ، جیسے کہ کما تقول ہے، ہمارے ہاں تقول لکھا ہے. کما نقول، جیسے کہ ہم کہتے ہیں. یا کما تقول الحنفیۃ، جیسے کہ حنفیہ کہتی ہے. فی الخارج من غیر سبیلین، غیر سبیلین سے خارج کے بارے میں حنفیہ کہتی ہے. یا نقول، ہم کہتے ہیں. انہ نجس، یہ نجس ہے. خارج، خارج ہے. فکان حدثا، اس لیے حدث ہوگا، یعنی ناقض ہوگا. کالبول، بول کی طرح. فیورد علیہ، تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. اے علی ھذا التعلیل، اس تعلیل پر، علت پر اعتراض کیا جاتا ہے. بالنقض، نقض کے ساتھ. من جانب الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے. ما، اس صورت کا. اذا لم، اس خون کا یا اس نجاست کا. اذا لم یصل، جب وہ نہ بہے. فإنه نجس، اس لیے کہ یہ نجس ہے. خارج، خارج ہے. ولیس بحدث، حالانکہ یہ ناقض نہیں. فندفعه اولا بالوصف، تو ہم اس مناقضے کو، اس نقض کو دور کرتے ہیں سب سے پہلے وصف سے. اے ندفع هذا النقض، ہم اس نقض کو دور کرتے ہیں بالطریقین، 2 طریقوں سے. الاول، پہلا طریقہ ہے بعدم الوصف، وصف کے نہ ہونے سے. وہ، اور وہ یہ کہ انہ لیس بخارج، یہ خارج نہیں ہے یہ. بل بادن، بلکہ ظاہر ہے. بدو سے ہے، بدا یبدو سے. بل بادن، بلکہ ظاہر ہے. لأن تحت کل جلدت، اس لیے کہ دمن، اس لیے کہ ہر چمڑے کے نیچے، ہر جلد کے نیچے خون ہے. آگے کیا ہے؟ فَإِذَا زَالَتِ الْجِلْدَةُ، پس جب چمڑے کو دور کر دیا جائے، پر جب چمڑا دور ہو جائے. ظہرت دم، تو خون ظاہر ہو جائے گا. فی مکان ہی، اپنی جگہ میں. ولم یخرج، اور نکلے گا نہیں. ولم ینتقل من موضع الی موضع، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوگا. بخلاف الدم، بخلاف الدم السائل، برخلاف اس خون کے جو بہنے والا ہے. فإنه كان في العروق، اس لیے کہ وہ رگوں میں ہے. وانتقل الى فوق الجلد، اور وہ چمڑے کے اوپر سے منتقل ہو گیا. وخرج من موضعه، اور اپنے جگہ سے وہ خون نکل گیا. تو یہ ناقض ہوگا. لہذا ہم کہتے ہیں، یہ پہلی بار جواب ہو گیا کہ یہ بادن ہے، خارج نہیں. ثم بالمعنی الثابت بالوصف دلالتاً،
پھر ہم اس اعتراض کو نقص کو دور کریں گے ایسے معنی سے کہ جو وصف سے دلالتاً ثابت ہے. ثم ندفعه ثانیا، پھر ہم دوسری مرتبہ میں ہم اس کو دور کریں گے، ہم اس نقص کو دور کریں گے ثانیا دوسرے طریقے سے، بعدم المعنی، اس معنی کے نہ ہونے کی وجہ سے، الثابت بالوصف، جو وصف سے ثابت ہے. ونقول، اور ہم کہیں گے، لو سلم، اگر تسلیم کر لیا جائے، انہ وجد وصف الخروج، یہاں خروج کی وصف پائی گئی، لیکنہ لم یوجد المعنی، لیکن وہ معنی نہیں پایا گیا، الثابت بالخروج، جو خروج سے ثابت ہے، وہ معنی نہیں پایا گیا، دلالتاً ثابت ہے. اور وہ معنی ہے وہ وجوب غسل ذلک الموضع، وہ اس موضع کے، اس جگہ کے دھونے کا واجب ہونا ہے. فإنه يجب اولا غسل ذلك الموضع، اس سے کہ سب سے پہلے اس جگہ کا دھونا واجب ہے. ثم يجب غسل البدن كله، پھر سارے کے سارے بدن کا دھونا واجب ہے. ولكن نقتصر على الأربعة دفعا للحرج، لیکن ہم 4 پر اقتصار کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں حرج کی وجہ سے. فیہ، اس میں، اے بسبب وجوب غسل ذلك الموضع، اس جگہ کے دھونے کے واجب ہونے کی سبب سے. فصار الوصف، وہ وصف حجتاً حجت ہو گیا، من حیث، اس حیثیت سے، ان وجوب التطہیر فی البدن، بدن میں طہارت کا حاصل کرنے کا واجب ہونا، بے اعتبار ما یکون منہ، وہ اس اعتبار سے ہے کہ جب اس کی جانب اس سے ہو، لا یتجزا، جب اس کے اعتبار سے ہو، لا یتجزا، یہ تقسیم نہیں ہوتا. فلما وجب غسل ذلك الموضع، پر جب اس بدن، اس جگہ کا دھونا واجب ہو گیا، وجب غسل سائر البدن البتہ، تو پورے بدن یا باقی بدن کا دھونے کا واجب ہونا یقینی طور پر واجب ہو گیا. وہ ہونا کا، اور وہاں پر دم غیر سائل میں، لم یجب غسل ذلك الموضع، اس موضع کا، اس جگہ کا دھونا واجب نہ ہوا، فانعدم الحکم، اس لیے حکم معدوم ہو گیا، لعدم العلت، علت کے نہ ہونے کی وجہ سے. کأنہ لم یوجد الخروج، گویا کہ خروج نجاست نہیں پائی گئی. یہ پہلا نقض ہوا، مناقضہ ہوا دم غیر سائل کو لے کر، اس کے 2 طریقے ذکر کیے. اب دوسرا مناقضہ وارد کر رہے ہیں دم سائل کو لے کر. وَيُورِدُ عَلَيْهِ صاحب الجرح السائل، اور اس پر اعتراض کیا جاتا ہے صاحب جرح سائل کا، بہنے والے زخم کے بارے میں کو لے کر مناقضہ اور اعتراض کیا جاتا ہے. شارح کہتے ہیں ماتن کا متن عطف علی قولہ فیورد علیہ ما اذا لم یصل، ماتن کے پہلے والے متن یورد علیہ ما اذا لم یصل پر یہ عطف ہے، یعنی یورد علینا من جانب الشافعی رحمہ اللہ فی المثال المذکوری، مذکورہ مثال میں امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے ہم پر اعتراض وارد کیا جاتا ہے بطریق النقض، نقض کے طریقے سے. ایرادان 2 نقض وارد کیے جاتے ہیں. الاول، پہلا اعتراض جو ہے ما دفعناہ، وہ ہے کہ ما دفعناہ جس کو ہم نے دور کر دیا، بطریقین 2 طریقوں سے ہم نے دور کر دیا. والثانی، اور دوسرا اعتراض اور نقض ہے وہ صاحب الجرح السائل، وہ ایسا خون ہے، ایسا زخم کہ جو بہنے والا ہو، اس بہنے والے زخم سے اس کو لے کر اعتراض کیا گیا ہے، وہ ہے فإنہ نجس، اس لیے کہ یہ نجس ہے، خارج من البدن، یہ بدن سے خارج ہے، ولیس بحدث، حالانکہ یہ حدث نہیں، ناقض نہیں، لیس بحدث، ایسا حدث نہیں، ینقض الوضوء، کہ جو وضو کو توڑ دیتا ہو، مادام الوقت باقی، جب تک کہ وقت باقی رہے، فندفعہ بالحکم، تو ہم اس اعتراض کو دور کرتے ہیں حکم کے ذریعے سے. اے ندفع بطریقین، ہم اس اعتراض کو، نقص کو بھی دور کرتے ہیں 2 طریقوں سے. الاول، پہلا طریقہ ہے بوجود الحکم، حکم کے پائے جانے کے ساتھ، وعدم تخلفہ، اور اس کے تخلف کے نہ ہونے کے ساتھ، ببیان، اس بیان کے ساتھ، انہ حدث، کہ یہ حدث ہے، ناقض ہے، موجب للتطہیر بعد خروج الوقت، وقت کے نکلنے کے بعد یہ طہارت کو، پاکی حاصل کرنے کو واجب کرنے والی ہے. یعنی لا نسلم انہ لیس بحدث، ہمیں تسلیم نہیں کرتے کہ یہ حدث نہیں، بل وہ حدث، بلکہ وہ حدث ہے،
لیکن تأخر حکمہ، لیکن اس کا حکم مؤخر ہو گیا، الی ما بعد خروج الوقت، وقت کے نکلنے کے بعد تک اس کا حکم مؤخر ہو گیا۔ وبالغرض، اور غرض سے بھی دور کرتے ہیں، اے ندفعہ ثانیا، ہم اس مناقضے کو دور کرتے ہیں، ثانیا دوسری طریقے سے، بوجود الغرض، غرض کے پائے جانے سے، من العلت، علت سے، وحصولہ، اور اس غرض کے حاصل ہونے سے۔ فإن غرضنا التسویۃ بین الدم والبول، اس لیے کہ ہمارا غرض وہ دم اور بول میں، پیشاب اور خون میں برابری کرنے کا ہمارا غرض ہے، برابری کرنا ہمارا غرض۔ وذالک حاصل، اور یہ غرض ہمارا حاصل ہے۔ فإن البول حدث، اس لیے کہ بول یہ حدث ہے۔ فإذا لازم، پس جب یہ لازم ہو، لازمہ اے دامہ، جب یہ مسلسل ہو یہ پیشاب، صار عفوا، تو یہ معاف ہو جائے گا، لقیام الوقت، وقت کے قائم ہونے کے وقت تک کے لیے، فی صورت سلس البول، سلس البول کی صورت میں۔ فقضا ھذا، اسی طرح یہ بھی ہے، یعنی الدم، یعنی خون بھی ہے، کان حدثا، یہ ناقض ہے، فاذا لازم، جب یہ لازم ہو یعنی مسلسل ہو، صار عفوا، تو یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ لیساوی البول المقیس علیہ، لیساوی البول المقیس علیہ، تاکہ یہ خون یہ مساوی ہو جائے اس بول کے کہ جو مقیس علیہ ہے۔ مجموع دفع النقوز اربعۃ، نقوز کے واقع ہونے کا جو مجموعہ ہے دور کرنے کا، وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ مجموع وقوع ہے، دفوع ہے، فسوارہ ہے یہاں پر، ہاں ہمارے عبارت میں سوارہ نہیں ہے، فسوارہ مجموع دفوع ہے، دفع سے ہے نا، ہاں، فسوارہ مجموع دفوع النغز، نغز کے دور کرنے کا جو مجموعہ ہے یہ 4، اربعتن، یہ 4 ہو گئے۔ ہمارے نسخوں میں سوارہ نہیں ہے، اور دفوع کو بھی وقوع لکھا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ حاضر لگا ہوا میرا، السلام علیکم، سفر کا پیمانہ